اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سر چشمہ ہے۔ علم کی دولت سونا چاندی نہیں جو چوری ہو سکے۔ اپنے پڑوسی کو ستانے اور دکھ دینے والا دوزخ کا ایندھن ہوتا ہے۔ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نیک اور پاک دامن عورت اپنے شوہر کے لیے تاج کی مانند ہوتی ہے۔ انسان میں بڑا پن لباس یا عمر سے نہیں بلکہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے پیدا ہوتی ہے۔ ترش بولنے والے کی باتیں دوسرے کے دلوں کو تلوار کی طرح چھید دیتی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دلوں میں شیطان بستا ہے۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے مگر بے وقوف عورت اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرتی ہے۔ صورت کے بجائے سیرت پرست بننا دانائی ہے۔ جو شخص نیکی کا جواب بدی سے دے شیطان اسی کے گھر میں بسیرا کر لیتا ہے۔ احمق جب تک خاموش رہے گا داناؤں میں گنا جاتا رہے گا۔ کاہلی اور سستی انسان کو غفلت کی نیند میں غرق کر دیتی ہے۔ بدکار عورت کا منہ ایک ایسا گہرا گڑھا ہے اس میں جو گرا پھر کبھی ابھر نہ سکا۔ مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ صلح رحمی کا سلوک کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے گوہر سے آراستہ کیا جائے۔ ہر کسی کو اپنے سے کم تر و کم عقل سمجھنے والا خود بڑا بے وقوف ہوا کرتا ہے۔ سب سے بری عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہ مانے۔ اپنے پڑوسی کو ستانے اور دکھ دینے والا دوزخ کا ایندھن ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان بے وقوف ہوتا ہے۔ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مرد کی شخصیت اس کے چہرے کے تاثیرات اور لباس سے واضح ہوتی ہے لیکن عورت کی شخصیت اس کے پورے جسم سے پہچانی جاتی ہے۔ عورت کے ذہن کو مرد ابھی تک نہیں سمجھ سکا اسی لیے وہ عورت کی فطرت کا تعین کرنے میں ناکام ہے۔ عورت کے روبرو دماغ سے نہیں دل سے دلیلیں پیش کی جاتی ہے۔ عورت انتقام لینے میں مرد سے زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو کیونکہ ایک دن ہر کسی کو مرنا ہے۔ بادشاہ کی طرح عورت کو بھی چند ہی سچے دوست میسر آتے ہیں۔ عورت کا نام 2 بار خصوصی طور پر لیا جانا چاہیے، ایک بار اس کی شادی پر اور دوسری بار اس کی موت پر۔ انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے والا ہمیشہ رسوا ہوا کرتا ہے۔ غضبناک آدمی سدا فتنہ برپا کرتا ہے۔